تحریک انصاف کے بنیادی ممبر رکن نیشنل اسمبلی جناب نجیب ہارون نے کل وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کی۔ وہ ان 4 ارکان میں شامل ہیں جن کو کل وزیر اعظم سے ملاقات کی دعوت دی گئی تھی، لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ ان میں جناب عامر لیاقت بھی ہیں، نصرت پٹھان بھی ہیں، اور ایک خاتون رکن اسمبلی اور بھی ہیں۔ تو وزیر اعظم پاکستان کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ضرور اپنی صفوں میں ان لوگوں کو تلاش کریں جنہوں نے انہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ جب نجیب ہارون جیسا ساتھی اپنے وزیر اعظم سے اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ تحریک کو بچانے کے لیے، اس تنظیم کو بچانے کے لیے، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے وزارت عظمیٰ کا عہدہ چھوڑ دیں، اور پھر ان سے ملاقات سے انکار بھی کر دیں، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ترجمانی کون کر رہا ہے، ان کی ٹیم کا حصہ کون ہے، ان کی بات کو آگے کون لے کر جا رہا ہے، اس میں جناب شہباز گل جیسا شخص شامل ہے، فواد چودھری ہے اور شیخ رشید ہے۔ اگر وزیر اعظم کی ٹیم ٹھیک ہوتی، وزیر اعظم کا بیانیہ ٹھیک ہوتا، تو کل محترمہ مریم نواز جو ہے وزیر اعظم کا تمسخر نہ اڑاتی کہ جناب وزیر اعظم جب آپ بلاول کے متعلق بات کرتے ہیں تو آپ جوکر لگتے ہیں، لوگ آپ کو مسخرہ سمجھتے ہیں، اور آپ کی پارٹی جو ہے صرف ایک نیوٹرل کے لفظ پر ڈھیر ہو گئی ہے۔ اتنا تنزیہ انداز محترمہ مریم نواز کا، تو جناب وزیر اعظم سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی صفوں میں ان دشمنوں کو تلاش کریں، وہ جو ان کے دوست بن کر جو ہے انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان سے وہ بھاگنے کی تیاریوں میں ہیں کہ وزیر اعظم پر، ان کی پارٹی پر جب بھی برا وقت آیا، اور وہ عنقریب آنے والا ہے، اور صرف ان لوگوں کی وجہ سے آنے والا ہے، وزیر اعظم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ آئینی طریقہ ہو، قانونی طریقہ ہو، یا ارکان اسمبلی کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا طریقہ ہو، یا آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ ہو، وزیر اعظم بھرپور کوشش میں ہیں، لیکن ان کی کوئی بھی کوشش ثمر آور نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ ان کے یہ دوستوں کی زبان ہے، ان کے ساتھیوں کا لہجہ ہے، ان کے ساتھیوں نے جو ٹیلی ویژن پر جو بیانات دیے ہیں اور جس قدر فحش گوئی کی ہے۔ اب تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں، وہ بھی اس سے عاجز ہیں۔ نون لیگ کا یا دیگر پارٹیوں کو تو تذکرہ ہی کیا ہے، اب وہ بھی عاجز ہیں کہ یار کسی بھی لمحے وہ کسی کے متعلق بھی بازاری اور گھٹیا زبان استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس پر وزیر اعظم کو سوچنا ہوگا، اور وزیر اعظم کو اس پر بھی سوچنا ہوگا کہ براڈ شیٹ کے سی ای او کعبہ موسوی نے اپنی 22 سالہ تحقیقات کے بعد جو اسے شریف فیملی کی کرپشن کے متعلق جو اسائنمنٹ ملی تھی، اس 22 سالہ تحقیقات کے بعد شریف فیملی سے، میاں محمد نواز شریف سے، اس کے خاندان سے باقاعدہ طور پر معافی مانگی ہے، اور نیب کو جو ہے کرمنل آرگنائزیشن سے تشبیہ دی ہے، اور کہا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے خلاف ٹول بنا، ان کا حصہ بنا، میں ان کی سیاست میں آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان اپنے ہر جلسہ عام میں اپنی جگہ جگہ جو ہے، اور بار بار وہ ایک بات دہراتے ہیں کہ ان کے ارکان کے ضمیر جو ہے وہ پیسے سے خریدے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب نجیب ہارون نے کل جب وزیر اعظم سے ملاقات کرنے سے انکار کیا، تو اب وزیر اعظم کے پاس یہ بیانیہ بھی ختم ہو رہے ہیں کہ ارکان کے ضمیر کو خریدا گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس چیز کا اندازہ جناب وزیر اعظم اور ان کی پارٹی کو
آئندہ ہفتے ہونے والے ہیں. آئندہ ہفتے جب تحریک عدم اعتماد ایوان میں پیش ہوگی تو پی ٹی آئی کے صرف یہ 7 ارکان جن کو آپ نے، یا 13 ارکان جن کو آپ نے نوٹسز جاری کر دیے اور جن کو آپ نے پارٹی سے نکالنے کی دھمکی دے دی ہے اور جنہیں آپ قانون کے دائرے میں لانا چاہ رہے ہیں، تو صرف وہی لوگ نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے اور یہ مصدقہ دعویٰ ہے کہ باقی ارکان کی تعداد 50 سے زیادہ ہے. آج مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ جو ملاقات تھی وہ بالکل واضح ہے. اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اتحادی جماعتیں، جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں، وہ فیصلہ کر چکی ہیں، وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہیں کہ بجائے سیاست میں تلخی لانے کے اور گرمی لانے کے، اور کچھ ذرائع کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صرف او آئی سی کانفرنس کے لیے جو ہے ان جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کو درخواست کی گئی تھی کہ آپ اپنا فیصلہ عوام کو نہ سنائیں، اس کو میڈیا میں نہ لے کر آئیں، تاکہ کسی بھی مشکل کے بغیر او آئی سی کانفرنس جو ہے اپنے انجام تک پہنچ سکے. اور او آئی سی کانفرنس مسلم ممالک کی کانفرنس جس میں 675 سے زیادہ مندوبین شامل ہیں، سفارتکار شامل ہیں، مبصرین شامل ہیں، اور وہاں پر جو ہے امت مسلمہ کی زبوں حالی کا، زوال کا کے اسباب پر غور و فکر کیا جا رہا ہے. لیکن کیا ہم بطور معاشرہ، ہم پاکستانی، کیا اس بات کا جواز پیش کر سکتے ہیں کہ کل 24 گھنٹے پہلے، بلکہ اس بات کو 24 گھنٹے سے بھی کم وقت گزرا ہے کہ کل پتوں کی قصور میں ایک غبارے بیچنے والے کو، محنت کش کو، ایک شادی ہال کے سامنے جو ہے وہاں باراتیوں نے جو ہے اسے اپنے صرف اس شبے میں کہ اس نے چوری کی ہے، اس کو مار مار کے، کسی نے ڈنڈا مارے، کسی نے پتھر مارے، کسی جس کے ہاتھ میں جو آیا اسے مار مار کے ہلاک کر دیا. اور صرف شبے میں، اور صرف مارنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کی لاش کو ایک طرف رکھ کے جو ہے خود پنڈال میں بیٹھ کے شادی کا کھانا کھایا. تو ہم کس قدر بے حس لوگ ہیں. ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو پاکستانی کہتے ہیں، ہم صبح سے لے کے شام تک جو ہے اخلاقیات کا درس دیتے ہیں. ہماری صبح کا آغاز آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، جہاں آپ دیکھیں گے قرآن سے ہوگا اور جناب اخلاقیات سے ہوگا اور اللہ کے فرامین سے ہوگا. لیکن عملی صورت ہماری کیا ہے کہ ہم ایک ایسے محنت کش کو جو بچوں کا جو ہے وہ رزق کماتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر محنت کرتا ہے، ہم اس کو ہلاک کر دیتے صرف اس شبے میں کہ تم نے چوری کی ہے. اگر اس نے چوری کی بھی تھی تو کیا اس ملک میں قانون کے ادارے موجود نہیں ہیں؟ کیا یہاں پر پولیس کا نظام موجود نہیں ہے؟ کیا یہاں پر انصاف دینے والے موجود نہیں ہیں؟ جو ہمارا معاشرہ خود ہی جو ہے وہ پولیس بھی بنتا ہے اور خود ہی وہ منصف بھی بنتا ہے. اس سے پہلے کچھ ہی دن پہلے جو ہے خانے وال تلمبہ میں جو واقعہ ہوا کہ مسجد میں گھس کر جو ہے ایک فاطر العقل شخص کو جو ہے مارا گیا، مسجد میں، خدا کے گھر میں، وہاں میں مار دیا گیا. اور اس سے پہلے سری لنکا کے شہری کو بے دردی سے مارا گیا، اسے زندہ جلا دیا گیا. تو ہم یہاں پر آج جو ہے او آئی سی کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں. بہرکیف او آئی سی کانفرنس کا انعقاد جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی احیاء کا جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس میں مسلمانوں کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ آج ہم 62-63 اور اس سے بھی زیادہ ممالک ہونے کے باوجود کیوں زوال کا شکار ہیں. ہمیں ان کا کھلے دل سے جو ہے اپنا احتساب کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جناب عمران خان سے، وزیر اعظم پاکستان سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس قوم کی امید تھے، آپ اس ملک میں تبدیلی کا نشان تھے، لیکن اس وقت آپ کی طرف سے اور خاص طور پہ تحریک کے عدم اعتماد کے دنوں میں جو مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں، وہ چاہے آپ کی اپنی تقاریر ہے یا آپ کے ساتھیوں کی گفتار اور گفتگو ہے،
وہ انتہائی قابل اعتراض ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے نہ تو اسے سیاسی کہا جائے گا، نہ اسے سماجی اور اخلاقی حساب سے جو ہے ہم بہتر کہہ سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے تسلیم کر لی ہے، وہ یہ مان چکے ہیں کہ ان کی حکومت جانے والی ہے، اور 27 تاریخ کو وہ جو لاہور اسلام آباد کے جو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، وہاں پر وزیر اعظم یقیناً اپنے عہدے سے مستعفی ہوں گے۔ اور یہ جو مالا کنڈ جلسے میں جا رہے ہیں، اور سوات کے کبھی جلسے میں جا رہے ہیں، اور مسلسل وہ جو ہے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی، دراصل یہ ان کی آئندہ آنے والے الیکشن کی مہم کا حصہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم نے اس کو سمجھ لی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو وہ نہیں روک سکتے اور ان کا جانا ٹھہر گیا ہے، تو وہ باعزت طریقے سے رخصت ہوں، نہ کہ بازاری زبان استعمال کر کے اور خود کو تماشا بنا کے اور لوگوں کی امیدیں توڑ۔ مجھے اس بات کی بڑی حیرانگی ہوئی کہ کل جب ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں پاکستان کے اٹارنی جنرل جناب خالد جاوید خان کو جب میں نے سنا اور ان سے یہ سوال ہوا کہ جناب کیا دنیا میں کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ فلور کراسنگ کی سزا، اپنی جماعت کو چھوڑ دینے کی سزا، اپنی جماعت کے خلاف ووٹ دینے کی سزا تا حیات نااہلی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا ڈی سیٹ کیا جانا کافی نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں اٹارنی جنرل آف پاکستان، جو پاکستان کا تیسرا بڑا عہدہ ہے اور جو پاکستان کے انصاف اور قانون کی سب سے بڑی علامت ہے، اٹارنی جنرل کا عہدہ جو ہے، انہوں نے اس کے جواب میں جو فرمایا میں حیران ہی ہو گیا ان کا جواب سن کر۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں رمضان شریف کے مہینے میں، چاہے وہ عیسائی دنیا ہے یا مسلم دنیا ہے، وہاں پر اشیاء کے نرخ جو ہے آدھے ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کے اور رمضان سے متعلقہ چیزوں کے نرخ جو ہیں وہ 2 گنا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا جس پر میں حیران ہوا۔ اس پر ہم سب نے سوچنا ہے کہ اٹارنی جنرل نے کیا جواب دیا، ان سے سوال کیا تھا، اس کا جواب کیا ملا۔ بہت شکریہ۔